بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں سب بامقصد پیدا کی ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بھیجی گئی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، چرند پرند کو پیدا کیا، چوپایوں کو پیدا کیا. دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہے یہ ساری کی ساری بامقصد پیدا کی گئی ہے. دنیا کے اندر دیکھ لے کہ انسان جب ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے معاش کے سلسلے میں، کمانے کے سلسلے میں، تو آدمی دوسرے ملک میں رہ کر بہت سارا پیسہ جمع کرتا ہے اور ایسے ہی بہت سارا ساز و سامان جمع کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے وطن پیسے بھیجتا ہے یا پھر سامان بھیجتا ہے، یا پھر آدمی جب اپنے وطن کو واپس ہوتا ہے تو ساتھ میں بہت سارے پیسے لے کر جاتا ہے یا بہت سارا سامان خرید کر جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اگر جس جگہ پر رہ کر کماتا ہے اس جگہ پر جو کچھ اس نے کمایا ہے سارا پیسہ اس نے وہیں پر خرچ کر دیا اور اپنے وطن کو کوئی واپس نہیں لایا کچھ بھی پیسہ، تو لوگوں کے درمیان اس کی عزت نہیں رہے گی. یہ سوچ کر وہ پہلے بہت پیسے جمع کرتا ہے اور وہ پیسے اپنے وطن میں لا کر وہاں پر وہ اچھے کھانوں میں، اچھے گھروں میں رہتا ہے، اس لیے کہ وہاں رہ کر اس نے بہت سارا پیسہ اکٹھا کیا تھا، جمع کیا تھا. تو یہ بیرون ممالک جانے والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے لائف اسٹائل کو بہتر بنانے کے لیے دوسرے ملک میں جا کر ان کو معلوم رہتا ہے کہ وہاں رہنے کا مقصد کیا ہے. وہاں رہنے کا مقصد صرف اور صرف پیسوں کو اکٹھا کرنا ہے، پیسوں کو جمع کرنا ہے. اور پھر یہ پیسے کیوں جمع کیے جا رہے ہیں؟ یہ پیسے اس لیے جمع کیے جا رہے ہیں کہ جب اپنے وطن واپس آئے تو ان پیسوں کا استعمال کر کے اچھی زندگی گزاریں، بے فکری کے ساتھ رہیں، یہاں پر معاش کا ٹینشن نہ ہو، نوکری کی فکر نہ ہو. یہ آدمی یہ سوچتے ہیں. تو اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں دنیا میں ایسے ہی بھیجا ہے کہ دنیا میں ہم آئیں تو یہ ہمارا اصلی وطن نہیں ہے. ہمارا اصلی وطن تو آخرت ہے. ہمارا اصلی وطن آخرت ہے، وہاں پر ہماری رہنے کی اصلی جگہ ہے. تو یہاں پر اگر ہم رہیں گے تو ہمارے ساتھ اعمال ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ دنیا کے اندر لگی ہوئی رہتی ہے. انسان دنیا سے جائے گا تو نہ مال اس کے ساتھ جائے گا، نہ اولاد اس کے ساتھ جائے گی. یہ ساری چیزیں تو انسان دنیا میں رہ کر جمع کرتا ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی مرنے والے کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی اس کے ساتھ گئے ہوں، اس کا بستر اس کے ساتھ گیا ہو، یا اس کی چارپائی، اس کے گھر کے ساز و سامان جو بھی ہے اس کے ساتھ لے جا کر قبر میں رکھ دیے گئے. کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، اس کے ساتھ صرف اور صرف اعمال جاتے. تو معلوم یہی ہوا کہ انسان دنیا کے اندر ایک مسافر ہے. دنیا کے اندر کچھ سال کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے انسان دنیا کے اندر رہنے کے لیے آیا ہے. اس کی اصل رہائش گاہ، اس کا اصل وطن آخرت ہی ہے. تو اسی لیے آخرت کے لیے انسان کو کوشش کرنا ہے. آخرت کی فکر ہمیشہ انسان کے اوپر سوال ہے. اللہ رب العزت والجلال کی ذات بہت ہی
رحم کرنے والی، کرم کرنے والی۔ اللہ رب العزت والجلال کی ایک صفت آتی ہے، اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، جیسے ہم رحمان ہیں، رحیم ہیں، ایسے اللہ رب العزت والجلال کے 99 صفاتی نام ہیں، 99 صفاتی نام ہیں۔ ان میں سے ایک نام اللہ کا آتا ہے شکور، شکور، کہ اللہ کا ایک صفتی نام ہے۔ اس نام کا کیا مطلب ہے؟ اس نام کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے عمل کے اوپر بہت زیادہ اجر دینا، تھوڑے عمل کے اوپر بہت زیادہ اللہ کی طرف سے اجر دینا، کہ بندہ کام تو تھوڑا کرتا ہے لیکن تھوڑے کام کے اوپر بہت زیادہ اس کا ثواب دینا، یہ شکور کی صفت کا مطلب ہے۔ اللہ رب العزت والجلال بندے کے تھوڑے عمل پر بہت زیادہ اجر دیتے ہیں۔ جیسے اس کی بہت ساری مثالیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، بزرگان دین نے بتائی ہے۔ جیسے ایک گناہ ہے آدمی کا نظر کی حفاظت کرنا، نظر کی حفاظت کرنا آدمی کا ایک گناہ ہے، لیکن اگر نظر کی غلط نظر کسی کے اوپر ڈالنے سے آدمی اپنے آنکھ کی حفاظت کر لیا تو اس کے اوپر اللہ رب العزت والجلال اس کو 3 اجر عطا کرتے ہیں، ایک نہیں بلکہ 3 اجر اللہ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ آدمی دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو صرف وہی چیزیں دیکھنے کا حکم دیا ہے جن کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اور جن کے دیکھنے کا اللہ نے منع کیا ہے انسان کو اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز اور سب سے زیادہ ٹکرانے والی چیز غیر محرم ہے۔ تو حدیث میں بات آتی ہے کہ انسان اپنی نگاہ کو اگر غیر محرم کے اوپر ڈالنے سے بچا لیا تو اور اس کی نگاہ محفوظ رہ گئی تو اللہ رب العزت والجلال اس کو اس کے اوپر 3 اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ آدمی اگر شادی شدہ ہے تو آدمی کے دل میں یہ حسرت نہیں ہوتی کہ کاش میری بیوی بھی ایسی ہی خوبصورت ہوتی، میری بیوی بھی کاش ایسی ہی خوبصورت ہوتی، تو آدمی یہ حسرت سے بچ جاتا، اس لیے کہ اس کے پاس جو بیوی ہے وہ بھی اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے عطا کی ہوئی۔ لیکن شادی کے بعد اگر آدمی بد نظری کر رہا ہے تو آدمی کے دل میں ایک حسرت پیدا ہو جاتی کہ میری بیوی تو خوبصورت نہیں ہے، میری بیوی ایسا نہیں کرتی، تو کاش میری بیوی بھی کیا ہے ایسی ہی خوبصورت ہوتی۔ یہ آدمی کے دل میں اس طریقے کے جذبات پیدا ہوتے۔ تو اگر کسی غیر محرم کے اوپر آدمی نظر ہی نہیں ڈالا تو پھر یہ حسرت جو پیدا ہوتی ہے اس حسرت سے وہ بچ جائے گا، حسرت سے بچ جائے گا، کاش کے الفاظ اس کی زبان پر آتے ہیں اس سے وہ بچ جائے گا۔ اور پھر بد نظری سے بچنے کا جو دوسرا آدمی کو فائدہ ہوتا ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی کو عبادت کی لذت ملے گی، عبادت کی لذت ملے گی، کہ جیسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، آدمی اللہ رب العزت والجلال کا ذکر کر رہا ہے، تو آدمی کو اس کے اندر مزہ آئے گا۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جیسے ہم دنیاوی کھانے کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں تو بریانی کا مزہ ہمیں محسوس ہوتا کہ بہت ہی مزیدار ہے، لذیذ ہے، اچھا گوشت اچھا ہے، اس کا اچھی طریقے سے اس کو پکایا گیا ہے، تو ہم کھانے کے مزے ہم اپنی زبان کے اوپر محسوس کرتے ہیں کہ ایسا بہت ہی مزیدار کھانا ہے۔ تو ایسے ہی اگر آدمی نماز پڑھے گا اور بد نظری کے گناہ سے بچ کر نماز پڑھے گا تو پھر آدمی کو نماز کے اندر بھی اس کی لذت محسوس ہوگی، آدمی کو اس کی حلاوت محسوس ہوگی، ایک مزہ آنے لگے گا نماز پڑھے تو۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تو اس کے اندر اس کو ایک مزہ محسوس ہوگا۔ تو یہ مزے الگ ہے، یہ مزے آدمی کو کب ملتے؟ جب آدمی نظر کے گناہ سے بچ کر رہے گا، نظر کا گناہ آدمی نہیں کرے گا، تو یہ گناہ تو اللہ رب العزت والجلال جو اس کے عبادت کی جو مٹھاس، عبادت کا جو مزہ اس کو جب دے دیں گے تو یہ بات ملتی ہے کتابوں میں کبھی بھی ختم نہیں ہوگا وہ مزہ۔ ایک مرتبہ آدمی کو اگر عبادتوں کی لذت مل گئی، عبادتوں کا مزہ مل گیا تو کبھی بھی آدمی سے وہ مزہ ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ آدمی کے ساتھ کیا ہے، آدمی کے پاس رہے گا۔ اور عبادت کا آدمی کو مزہ مل جانے کی وجہ سے آخر جو فائدہ ہے نظروں کی حفاظت کا وہ یہ ہے کہ آدمی ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ ہو، حسن خاتمہ،
سب سے بڑا فائدہ جو آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کا کیا ہے؟ اللہ رب العزت وجہ اس کو حسن خاتمہ، یعنی دنیا سے جب انسان جائے گا تو اس کو اچھی موت آئے گی، وہ بری موت نہیں مرے گا، اور پھر اس کو اللہ رب العزت وجلال بہت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ، جیسے نیک لوگ اللہ والے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں ویسے وہ اس دنیا سے جائے گا۔ تو نظر کی حفاظت سے یہ تین چیزیں، ایک تو آدمی حسرت سے بچ جائے گا، بری نظر غیر محرم کے اوپر ڈالنے سے، اور دوسرا آدمی جو ہے اس کو اگر وہ غیر محرم کے اوپر بری نظر نہیں ڈالے گا تو اس کو عبادت کی لذت ملے گی، اور تیسری چیز جو ہے وہ آدمی کو جب اس کی موت کا وقت قریب آئے گا تو اس کو اللہ رب العزت وجلال اچھی موت دیں گے، بہترین اچھے انداز میں خاتمہ ہوگا۔ یعنی لوگ جیسے بولتے کیا اچھی موت آئی ہوئی اس کو، ایسے لوگوں کی زبان پہ آپ دیکھیں کہ کسی کا انتقال ہو جاتا تو لوگوں کی زبان پہ الفاظ رہتے اتنی اچھی موت آئی، تو لہذا اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حسن خاتمہ کہتے ہیں۔ کسی کا کعبۃ اللہ کے پاس مکے میں انتقال ہو جاتا وہ جنت المعلیٰ میں تقسیم ہوتی، کسی کا مدینے میں انتقال ہوتا، یا بہرحال اس کی بہت ساری حسن خاتمہ کے بہت ہی الگ الگ شکلیں ہیں۔ تو آدمی کی زبانوں پر یہ رہتا کہ کتنی پیاری موت، کتنی اچھی موت آئی، کاش ایسی موت ہمیں بھی نصیب ہوتی۔ تو یہ حسن خاتمہ کا مطلب ہے کہ آدمی کی ایسی اچھی موت آتی کہ دوسرے لوگ بھی ایسی موت کی تمنا کرتے کہ ہمیں بھی ایسی موت آ جائے، تو یہ حسن خاتمہ کا مطلب ہے۔ تو اللہ رب العزت وجلال کی جو صفت ہے شکور، کہ بندہ تھوڑا عمل کرتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس کے اوپر بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ جیسے صرف آدمی اپنی نگاہ کو کسی غیر محرم کے اوپر ڈالنے سے بچا لیا، محفوظ رکھ لیا، تو اس کو کتنے فائدے مل گئے؟ حسرت سے بچ گیا، اور پھر اس کو عبادت کی لذت مل گئی، اور پھر اس آدمی کا اچھا خاتمہ ہوا، اچھی موت آئی اس کو۔ تو یہ اللہ رب العزت وجلال صرف ایک نظر غلط کسی غیر محرم کے اوپر ڈالنے سے بچا لیا تو اتنے فائدے اس کو دے رہے ہیں اللہ رب العزت، اتنے فائدے اس کو دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت وجلال نے انسان کو جو دل دیا ہے وہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے، پورے جسم کا بادشاہ ہے، اور کہیں بادشاہ اگر نوکری کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو بہت زیادہ تنخواہ ملتی ہے، بہت کیا ہے اس کو بہت زیادہ اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ تو انسان کا جسم، یہ جسم کے اندر جو دل ہے وہ پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ جب وہ کسی کے اوپر غلط نظر ڈالنے سے آنکھوں کو بچا لیا تو اللہ رب العزت وجلال اس کے اوپر بھی کیا کرتے ہیں؟ بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں، بہت بڑا انعام عطا کرتے ہیں۔ اس کا اور ایک واقعہ بھی ذہن میں ہے کہ آدمی اللہ رب العزت وجلال کی جو صفت ہے شکور، آدمی تھوڑا عمل کرے اللہ اس کا بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ اس کا ایک واقعہ کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا ایک آدمی کو کہ ان سے بات چیت ہوئی، اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ آدمی اللہ رب العزت وجلال نے میرے ساتھ میرا حساب کتاب کیا، میرا محاسبہ کیا اللہ رب العزت وجلال نے، جو بھی میں اعمال لے کے گیا تھا، نیک اعمال یا برے اعمال، اللہ نے تمام اعمال کا مجھ سے حساب کتاب لیا، اور پھر جب میرے اعمال ترازو کے پلڑے میں رکھ دیے گئے تو ہوا یہ کہ ترازو کا جو میرا نیکیوں کا پلڑا تھا وہ اوپر اڑ گیا، وہ اوپر اڑ گیا، اور جو گناہوں والا پلڑا تھا وہ نیچے جھک گیا۔ تو میں اللہ رب العزت وجلال کے عذاب سے مجھے ڈر محسوس ہوا کہ اللہ مجھے اب پکڑ لیں گے، اس لیے کہ میرا جو نیکیوں کا نام اعمال کا پلڑا ہے وہ اوپر اڑ گیا ہے، اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو کے نیچے چلے گیا۔ تو مجھے اب خوف طاری ہو گیا میرے اوپر۔ اس کے بعد اچانک ایک تھیلی آ کر میرے نام اعمال کے، نیک نام اعمال کے پلڑے میں گر جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ پلڑا بھاری ہو کر نیکیوں کا نیچے چلے جاتا ہے اور گناہوں کا پلڑا اوپر آ جاتا۔ تو اللہ رب العزت وجلال سے بندہ سوال کرتا کہ اللہ یہ کیا چیز تھی کہ اب تک تو ایسا تھا کہ میرے نیکیاں کم تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ترازو کا پلڑا اوپر اڑ گیا، اور گناہ زیادہ تھے کہ گناہوں کا پلڑا نیچے تھا، یہ چیز کیا گری اس پلڑے میں کہ جس کی وجہ سے نیکیوں کا نام عمل جھک گیا؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ تو ایک وقت اپنے کسی رشتہ دار کی تدفین میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر تو نے دو مٹھی کیا ہے مٹی اٹھا کر اس کے قبر پہ ڈالی،
تو بس میں نے اس کو کیا ہے اتنا پسند کر لیا کہ آج وہی مٹی کیا ہے تیرے نام اعمال کے نیکیوں کے نام اعمال میں ڈال کر اس کو میں نے جھکا دیا. تو حالانکہ کوئی اتنا بڑا اجر نہیں ہے, کوئی فرض نہیں ہے, کوئی واجب نہیں ہے, نہ روزوں کے برابر اس کا عمل ہوا, نہ نماز کے برابر, نہ قرآن مجید کی تلاوت ہوا, لیکن صرف ایک مسلمان کی تدفین میں شریک ہو کر دو مٹی کیا ہے مٹھی مٹی اٹھا کر اس نے اس کے قبر پر ڈال دی, تو اللہ رب العزت والجلال نے اسی مٹی کو اس کے نام اعمال میں ڈال کر نام اعمال کو وزنی بنا دیا. تو مختصر چھوٹا سا عمل ہے, لیکن اللہ رب العزت والجلال کی صفت یہی ہے کہ بندہ تھوڑا عمل کرے تو اللہ رب العزت والجلال اس کے اوپر بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے. تو یہ اس کی مثال ہے. تو انسان زندگی دنیا کے اندر آیا ہے تو اللہ رب العزت والجلال نے اس کو ایک با مقصد زندگی دے کر بھیجا ہے. با مقصد کیوں ہے؟ اور پھر انسان دنیا کے اندر رہ رہا ہے تو دنیا اس کا اصل وطن نہیں ہے. اس کی مثال یہی ہے کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی ساتھ میں. آدمی کا دنیا اصل وطن نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہے, جب اس کا انتقال ہو جاتا تو اس کے مال دولت کو, اس کے ساز و سامان کو, کوئی چیز کو اس کی کیا ہے کفن میں نہیں رکھا جاتا, بلکہ صرف کفن کا ایک کپڑا ہوتا ہے جو انسان کے جسم کے اوپر لپیٹ دیا جاتا ہے, پھر اس کو لے جا کر قبر میں رکھ دیا جاتا. تو یہ انسان کی کیا ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا آدمی کے لیے مسافر خانہ ہے. دنیا مسافر خانہ ہے, عارضی گھر ہے انسان کا. یہاں سے انسان کو جانا ہے اور ہر چیز کو چھوڑ کر جانا, ہر چیز کو چھوڑ کر جانا. تو یہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ آخرت کے لیے ہمیں نام اعمال کو جمع کرنا ہے, اعمال کو جمع کرنا ہے, نیکیوں کے اعمال کو آخرت کے لیے جمع کر کے رکھنا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے. قرآن مجید کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ عبادت کرنے سے ہی اعمال جمع ہوتے ہیں, نیکیاں جمع ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ اللہ رب العزت والجلال کے پاس جمع ہوتی ہیں. اللہ رب العزت والجلال پھر اس کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر با مقصد زندگی گزارے, بے مقصد زندگی ہرگز نہ گزارے, اور ہر چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ کریں کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت والجلال اس نیک عمل میں اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال ہماری مغفرت کرے. اس لیے کسی بھی نیک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور بد نظری سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی اللہ کہنے والے کو, سننے والے کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کریں.